بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب اٹھتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اس نے فرمایا جو باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ساری رات اس کے سینے پہ ہوتا ہے اور اس کا سینہ نور سے منور رہتا ہے. جو باوضو سوتا ہے ساری رات ایک فرشتہ اس کے سینے اور اس کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگلی ہے کہ جو باوضو سوتا ہے ساری رات فرشتے اس کے لیے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. اور جب یہی بندہ اٹھتا ہے، یہ بندہ اٹھتا ہے نیند سے، تو دائیں طرف سے فرشتے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا نام لے لے، اور بائیں طرف سے شیطان اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اللہ کا نام نہ لے، دنیا کا فکر کر، بچوں کا کیا، روٹی کا کیا، روزی کا کیا، گھر کا کیا، فلاں کا کیا بنے گا. اب یہی وقت رزق اور دولت پانے کا ہے. وہ آپ پوچھیں کیسے؟ کہ جو بندہ اٹھتے ہی دعا پڑھے، کلمہ پڑھے، اللہ کا نام لے، تو فرشتے اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں غنی ہونے کا، کہ یہ غنی ہے. اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں کہ غنی ہے. اور جس کو اللہ غنی کر دے، دنیا کے کوئی لوگ اس سے چھیننا چاہیں، رزق، روزی، روٹی، عزت کبھی چھین نہیں سکتے جس کو اللہ غنی کر دے. اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا صبح اٹھتے ہی اپنی سوچوں میں پڑ جاتا ہے آج یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اعمال، تسبیح، ذکر، درود پاک، دعائیں، مسنون کچھ نہیں پڑتا، تو فرشتے اس کے ماتھے پہ فقر کا لفظ لکھتے ہیں. اور جس پہ فرشتے فقر لکھ دیں، غربت لکھ دیں، تنگ دستی لکھ دیں، اس کو کبھی کوئی دنیا کی طاقت مالدار نہیں کر سکتی. دو جگہ ایسی ہیں، دو واقعات ایسے ہیں جس پہ فرشتے فقر لکھتے ہیں. ایک وہ شخص جو اپنے لیے ادھار کے دروازے کھلواتا ہے. غور سے سنیے گا، ارمال نہیں. ایک وہ شخص جو اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ ادھار کے دروازے کھلواتا ہے. اس سے ادھار لی، اس سے سوال کیا، اس سے ادھار لی، اس سے ادھار لی. میں نے بعض گھرانوں کے گھرانے دیکھے ہیں جن کے مزاجوں میں ادھار لینا ہے، اور انہیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، بالکل مطمئن ہے، اور ادھار کے مال سے جی بھر کے کھاتے ہیں اور ضائع بھی کرتے ہیں. اور ان ادھار لینے والے انہیں اگر بے عزت کرتے ہیں وہ شرمندے بھی نہیں ہوتے، بلکہ لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. اس بندے کے گھر پہ آ کے فرشتے ایک جھنڈا لگاتے ہیں. میں حدیث کے حوالے عرض کر رہا ہوں، کسی کو حوالہ چاہیے حوالہ دوں گا انشاءاللہ. ایک جھنڈا لگاتے ہیں جو اپنے لیے ادھار اور سوال کے دروازے کھولتا ہے. ذرا بیلنس میرا دے دینا، ذرا 10 روپے دے دینا، ذرا یہ جوتی دکھا دینا، اپنا ذرا موبائل دکھا دینا، میں ایک کال کر لوں.
اپنا تکیہ دے دینا، میرے ذرا کپڑے دھو دینا، یہ چیز اٹھا دینا. جو سوال اور ادھار کا دروازہ کھولتا ہے، ادھار کا دروازہ کھولتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، ان کے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیتا ہے. سوائے انسان اور جنات کے اس کو ساری مخلوق دیکھتی ہے، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوتا ہے فقر، جا تیرے لیے غربت اور تنگ دستی کے ہم نے فیصلے کر دی. اور جس کے لیے اللہ غربت اور تنگ دستی کے فیصلے کر دے، کوئی دنیا کی طاقت ہے جو اس کو امیر کر دے، اس کو مالدار کر دے، یا اس کو غنی کر دے؟ کوئی دنیا کی طاقت ہے تو بتا دے. ایک اس وقت فرشتہ فقر لکھتا ہے، جھنڈا لگا دیتا ہے فقر کا. ایک اس وقت جب بندہ روزانہ اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی اللہ کا نام نہیں لیتا، اس وقت اس کے ماتھے پہ فقر لکھ دیا جاتا ہے. بہت باریک نقطہ ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ غنی ہونا، رزق وافر ہو، حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو، اپنے لیے بھی اپنی نسلوں کے لیے بھی، تو پھر یہ نقطہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اگر اس نقطے سے ہم ہٹ گئے، بس پھر ہٹ گئے. اور اگر اس نقطے سے ہٹ گئے تو پھر اپنی نسلوں کے لیے غربت اور تنگ دستی کے فیصلے کروا کے بیٹھ گئے. یا تو ہم نے ادھار کے دروازے کھول دیے، یا پھر اٹھتے ہی ہمارا دل، دماغ، ہماری سوچیں اللہ کی ذات اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہ ہوئی. اب میں نے عرض کیا، سوتے ہوئے بھی میری بات غور سے سنیے گا. رات ایک عمل ایک صاحب نے بتایا تھا، وہ اس پہ میں نے عرض کیا میں 100 بات کروں گا. اب میں اس عمل کی طرف آ رہا ہوں. یہ میں نے آپ کو اس کا ابتدائیہ بتایا ہے تاکہ عمل سمجھ آئے. اب جب سوتے ہوئے بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت ہوتے ہیں. ایک ہے ہونا، ایک ہے لینا. ساتھ لینا اور ہے، ہونا اور ہے. فرشتے تو یہاں بھی ہیں، ہر جگہ ہے، ہر لمحہ ہے، ہر لہجہ ہے، ہر گھڑی ہے. کیا ہونے اور ساتھ لے رہے ہیں؟ وضو کرنے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں، اللہ کا نام اٹھتے ہوئے لینے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں، اعمال کر کے سونے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں. اب انہوں نے ایک عمل بتایا جس میں میرے اوپر بہت سی چیزیں، بعض اوقات نا مضمون ہوتے ہیں، عنوان نہیں ہوتا. مضمون ہوتا ہے، مضمون سے مراد تجربات، مشاہدات، فائدے، فضائل، کمالات وہ ہوتے ہیں، کوئی عنوان نہیں ہوتا. انہوں نے رات جو عمل بتایا میں ایک دم چونکا، اس کے تو میرے پاس تجربات ہیں، میں نے آج تک بیان ہی نہیں کی. ایک صاحب نے بتایا، کون ہے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ نے بتایا. انہوں نے بتایا کہ جو بندہ سوتے ہوئے دائیں کروٹ پہلے سوئے اور 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھے، اول آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھے بسم اللہ کے ساتھ، پھر بائیں کروٹ سوئے اور 3 بار سورت اخلاص پڑھ لے، اور پھر سیدھا سوئے اور 3 بار سورت اخلاص پڑھ لے. بس عمل ختم. اب اس عمل کے جو انہوں نے فائدے بتائے وہ یہ ہے کہ اس رات وہ ناپاک نہیں ہوتا. اگر انہوں نے کہا اللہ والوں نے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو کپڑے بدلنے کی ضرورت نہ پڑے، ناپاکی کی ضرورت نہ پڑے، وہ ناپاک نہیں ہوتا.
क्यों नहीं होता? हर सूरत इखलास के साथ 70,000 फरिश्तों और मोक्कलात की ड्यूटी है। हर सूरत इखलास के साथ 70,000, 70,000, 70,000 दाएं, 70,000 बाएं, 70,000 ऊपर से। ये राहें इसकी शैतानी रास्ते बंद हो रहे हैं। जो शख्स ये अमल करके सोएगा, एक तो नापाकी से बचेगा, दूसरा उसके दिल के अंदर की एक कैफियत है वो हैरत अंगेज मुतवज्जे होगी कि सुबह उठते ही उसके सीने में एक नूर होगा। जिस तरह नजरों की हिफाजत के बारे में हदीस है, जो नजरों की हिफाजत करेगा अल्लाह उसको ऐसा ईमान अता फरमाएंगे जिसकी हलावत और मजा दिल में महसूस करेगा। ये यहां तक हदीस है, खुद मजा महसूस करेगा, हलावत महसूस करेगा। अल्लाह ईमान की ऐसी हलावत अता फरमाएगा, वो उस हलावत को दिल में क्या करेगा? महसूस करेगा। ऐसे ही जो ये अमल रात को करके सोएगा, सुबह जब उठेगा तो इस अमल की बरकत से वो हलावत दिल में महसूस करेगा, लज्जत महसूस करेगा। एक दूसरा, उसका सीना नूर से मुज़य्यन होगा, और जिसका सीने में नूर भरता है उसकी याददाश्त तेज हो जाती है, उसकी नजर तेज हो जाती है, उसका IQ लेवल बढ़ जाता है, और उसकी मालूमात, उसका नॉलेज बहुत वसी हो जाता है। वो बात को पिक करता है, वो बात को लेता है। वो गबी, बेअकल, बेवकूफ नहीं होता, वो मामला फहम होता है। और जिसके सीने में नूर भर जाता है अल्लाह उसे मौका शनासी देता है। जिसके सीने में नूर भर जाता है अल्लाह उसे मर्दम शनासी देता है, और जिसके सीने में नूर भर जाता है अल्लाह उसे मिजाज शनासी देता है। यानी दूसरे लफ्जों में ये रात को एक बेहतरीन टॉनिक की 9 गोलियां, 3 दफा इधर 3 दफा इधर, 9 है ना, 9 गोलियां खा के सोया। सुबह उठा तो कहते मैं बबर शेर बना हुआ था। ये तो रूहानी बबर शेर बन गया। रात को इखलास की ताकत के साथ सोया था, और सूरत इखलास में सारी तौहीद है, और जहां सारी तौहीद होता है वहां सारा शिर्क खत्म हो जाता है। सारी तौहीद रहमान की तरफ से है, सारा शिर्क शैतान की तरफ से है। ऐसे है, सारी तौहीद रहमान और सारा शिर्क शैतान। और अल्लाह के अलावा अल्लाह का गैर सारा शिर्क है। अल्लाह का गैर सारा, मेरी तरफ देखें, अल्लाह का गैर क्या है? सारा शिर्क है। अब जो बंदा ये तौहीद और ये तौहीद की ताकत को लेके चलेगा, अल्लाह पाक उसको एक और फायदा सूरत इखलास की इस बरकत से देंगे, जिसके लिए दुआ आई है कि अलामात क़यामत में ये होगा। तो दुआ आई है, वो दुआ क्या आई है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। मौला, अलामात क़यामत में हदीस है, आदमी सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा। और हदीस है कि पल में बंदे बदल जाएंगे,
مولا اب جو تو نے ایمان کی دولت دی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایت، جو ہدایت کی نعمت تحفہ، مولا اب اس کو مجھ سے لینا لینا، میری کسی خطا، میری کسی بے ادبی، میری کسی گناہ کی وجہ سے اللہ یہ دولت مجھ تک باقی رکھنا۔ جو یہ سورت اخلاص کا عمل کرے گا اللہ اسے ایمان کی دولت دے گا۔ کیوں؟ ایمان اس وقت رہتا ہے جب سینے میں نور ہو، جب سینے میں نور اور ظلمت بھر جائے پھر وہاں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اس عمل کو کر کے سونے سے اس کے سینے میں نور بھر گیا ہے تو ایمان بڑھے گا۔ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ آگے سے آگے بڑھنے والے، وہ سبقت سے سبقت کرنے والے، وہ قدم سے قدم پھر جوڑ کے آگے چلنے والے، نہ رکنے والے، وہ آگے جب بڑھ رہے، اس آگے بڑھنے پہ ایمان کی دولت ملی، اور ایمان کی دولت سے دل کو نور ملا، اور نور کی دولت سے اللہ پاک جس کو نور دیتا ہے اس کو کفر نہیں دیتا۔ اور نور سے مراد کیا ہے کہ اس کا ایمان اللہ نہیں چھینے گا۔ اور ان لمحات میں بھی جب صبح بندہ ایمان والا ہوگا اور شام ہونے سے پہلے ایمان اس سے لٹ چکا ہوگا، اللہ پھر اس کو ایمان والی زندگی دے گا، اس عمل کی وجہ سے ایمان والی موت دے گا، ایمان والی قبر دے گا، ایمان والی جنت دے گا، اس عمل کی وجہ سے۔ جو بندہ اس عمل کی وجہ سے ناپاکی سے بچ رہا، دراصل وہ ناپاکی سے نہیں بچ رہا، وہ شیطان کی شرارت سے بچ رہا۔ آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، وہ شیطان کی شرارت سے بچ رہا، وہ شیطان کی شرارت سے بچ رہا، شیطان کی شرارت سے بچ رہا۔ اور جب شیطان کی شرارت سے بچ رہا تو اب خود سوچیں کہ شیطان کے کتنے فتنوں سے وہ بچے گا۔ وہ فتنہ نظروں کا ہے، کانوں کا ہے، وہ کسی چیز کا فتنہ ہے، وہ فتنوں سے بچے گا۔ اور فتنوں سے جب بچے گا اس کا دل وساوس سے پاک ہو جائے گا، اس کا دل کیا ہوگا؟ ہاں، آج ایک مجھے بندہ ملا ابھی سحری سے پہلے، جی میرے دل میں وساوس ہیں، تسبیح خانے کے بارے میں، آپ کے بارے میں بدگمانی اور شک ہے، وسوس ہے۔ دل میں نورانیت اور روحانیت وساوس کا علاج ہے۔ آپ ہی مجھے بتا دیں، اندھیرے کا علاج لاٹھی ہے یا روشنی ہے؟ لاٹھی مارو اندھیرے کو، او مارو مارو۔ اندھیرے کا کیا علاج ہے؟ روشنی۔ انتظار کر رہا ہوں، ماروں گا تھپڑ، میں چیک کر رہا ہوں، نظریں میری ہیں، بندہ گیا اور ٹھول چیک، تگڑے رہنا، یا مجھ سے دور بیٹھو یا میرے قریب بیٹھے تو میں چیک کر رہا ہوں، مسلسل درس کی طرح میں یوں ہی دیکھ رہا ہوں، بتا دیا غلطی کی ہے۔ اندھیرے کا علاج کیا ہے؟ یا لاٹھیاں ہیں؟ تو یہ جو ہم لاٹھی سے کام لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا نفرت، ممبر پہ بیٹھ کے مخلوق کو لڑانا، اور فلاں کافر ہو گیا ہے، فلاں مشرک ہو گیا ہے، فلاں زندیق ہو گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے، لاٹھی تو علاج ہی نہیں ہے، تو روشنی علاج ہے، اور روشنی ہدایت کا نام ہے، ہدایت روشنی کا نام ہے۔
جب اس کے دل میں روشنی آئے گی پھر وساوس نہیں آئیں گے. وسوسہ نام ہے شیطان کا دروازہ کھٹکھٹانا اور تھوڑا سا اندر قدم رکھنا اور جھانکنا اور کہنا نمستے علیکم. جھانکنا. تھوڑی سی جگہ مل جائے گی یہاں رات گزارنے کو. انہوں نے کہا ہاں کچھ گنجائش مل تو جائے گی, آ جا. اب وہ آ گیا. آ کے اس نے کیا کیا؟ کبھی اونٹ کے ساتھ کسی نے رات گزاری ہے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کوئی بتائے مجھے. اونٹ بڑی گندی ہوائیں خارج کرتا ہے. ہاں پتا ہے کسی کو؟ اونٹ جتنی گیس خارج کرتا ہے گندی, آپ نہیں سوچ سکتے. اونٹ کے ساتھ اگر رات گزارنی ہے تو ہوا کا رخ رخ دیکھنا پڑے گا. ہاں ہاں, میں صحراؤں میں پھروں, ہوا کا رخ دیکھنا پڑے گا کہ ہوا کا رخ یوں ہے تاکہ اگر وہ گیس نکالے تو ہوا لے جائے, مجھے آ کے نہ کھائے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ شیطان آیا تو کیوں آیا. معلوم ہوا کوئی ہرا کا رخ خراب ہوا ہے, اندر گھسا ہے, کہیں سے اسے راستہ ملا ہے, لیکیج ہوئی ہے تو اندر سے داخل ہوا ہے. ہمارے ایک استاد تھے اور وہ چھٹی ساتویں میں پڑھتے تھے نا, کھڑے ہو کے ہاں بھائی تو سوال سنا. پتہ نہیں وہ کس میں تھے, قائد اعظم کے 14 نکات سنا. وہ کس کلاس میں تھے پتہ نہیں, پتہ ایسے سناؤ فلاں سنا. ہمارے ایک کلاس فیلو تھا, وہ چپ کر کے نا یوں کرتا رہتا تھا, یعنی اندر اندر پڑھ رہا ہے. وہ کہہ رہے مجھے تو آواز نہیں آ رہی, بول. یوں یوں ہونٹ ہلا رہا ہے, ہونٹ ہلا. آتا جاتا تو میری طرح کچھ نہیں تھا, فارغ تھا بیچارہ. تو ہمارے استاد کہتے تھے چخ ماری تے جال دی بوں کڈھی. جال, یہ پیلو کا درخت نا اونٹ بہت کھاتا ہے. پیلو کا درخت جس کی مسواک ہوتی ہے نا, یہ اونٹ کھاتا ہے, اور جب کھاتا ہے اس کی بو نکالتا ہے اور گندی بدبو. میں ایک دم بیٹھا ہوا تھا, یعنی کوئی 50-100 فٹ کے فاصلے بیٹھا ہوا تھا, اتنی گندی بدبو ہے. میں کہ یہاں کوئی ساتھ جانور مرا ہوا ہے, کہ نہیں اونٹ بیٹھا ہے. ہم دل میں کوئی جگہ دے رہے ہیں. بدبو جو آ رہی ہے وساوس کے نام پہ, شک کے نام پہ, بدگمانی کے نام پہ, کہ مجھے یہ بار بار کیوں دیکھ رہا ہے, اس میں بھی بدگمانی آئی. معلوم ہوا دل میں کوئی جگہ دے رہے ہیں, اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ اعمال نہیں کر رہے جس اعمال کا تعلق وساوس کو دور کرنے سے ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شیطان کو آنکھوں سے دکھایا کہ میں نے شیطان کو برا بلا کہا تو وہ پھول کے کپا ہو گیا, بڑا خوش ہوا, گپا ہو گیا, کپا ہو گیا اور گپا ہو گیا, اور کہنے لگے کہ میں نے اعمال کیے تو اتنا سکڑ گیا کہ بس مچھر سے بھی نیچے سکڑ گیا. ہم لاٹھیاں لے کے ہم کہتے ہیں اندھیرے کو بھگا رہے ہیں, اور اندھیرے کے لیے ایک چھوٹی سی روشنی چاہیے, اور وہ روشنی اعمال نبوی ہے, عرشی نور ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, مدینے والے کا آقا کا فرمان ہے. اس کے علاوہ کوئی روشنی نہیں ہے.
یہ عمل دراصل دائیں طرف سے وساوس، بائیں طرف سے وساوس، اوپر سے آنے والے وساوس، یہ چاروں طرف سے سورت اخلاص کا نور اسے گھیر لیتا ہے۔ سورت اخلاص کا نور اسے گھیر لیتا ہے، اور جب سورت اخلاص کا نور گھیر لیتے ہیں، یہ اس نورانی زندگی کی چادر اوڑھ کے نا، نورانی چادر، یہ سو جاتا ہے۔ وہ نورانی اور نور کی چادر میں سوتا ہے۔ اب یہ نور کی چادر میں سوئے گا، اس کے ساتھ لاکھ ہی شیطان سر ٹکراتے رہیں، اپنا ساڑی پھوڑیں گے، اس کا کیا کریں گے؟ اب اس نے سمجھا کہ شاید اس عمل سے میں ناپاکی سے بچ جاتا ہوں۔ ارے اللہ والے، یہ ناپاکی سے بچنے کا تو چھوٹا سا اس کا کرشمہ ہے۔ تو کر جذبہ وسیع، تو نیت وسیع کر، جب نیت وسیع کرے گا اس کے ریزلٹ بھی وسیع پائے گا۔ تو نے جتنا اس کو رکھا ہوا ہے اتنی وہ چیز فائدہ دے رہی ہے۔ اس کی نیت وسیع کر کہ یہ مجھے چیز فلاں زندگی میں فائدہ ہے، اور دے رہی ہے اور دیتی ہے۔ یہ اکابر کے، اسلاف کے، بزرگوں کے، اولیاء صالحین کے میں مشاہدات، تجربات عرض کر رہا ہوں۔ اس نے دراصل وساوس کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اس لیے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وساوس کی بیماری ہے اور دل میں ہر وقت وسوسے، نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں، اس کے حبیب کے بارے میں، اسلام ایمان کے بارے میں، ماں باپ مرشد کے بارے میں، یا ہر نیکی اور خیر کے بارے میں میرا دل وسوسوں سے بھرا رہتا ہے اور میں تھک گیا ہوں ان کی جنگ لڑ 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 کے، تو اس سے کہیں کہ صرف اور صرف یہ عمل کر لے کہ سوتے ہوئے 3 بار سورت اخلاص دائیں کروٹ پہلے کر لے، پھر بائیں کروٹ پہ 3 دفعہ سورت اخلاص، پھر سیدھا ہو کے 3 دفعہ سورت اخلاص، اور اس کے بعد نیند کا بٹن آف کر کے سو جائے۔ اس کے اوپر نور کی چادر فرشتے تان لیتے ہیں، اور سورت اخلاص کے، ہر سورت اخلاص کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ ہر سورت اخلاص کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ ہاں، انہیں کہ جی لنگر خانے میں کھانا کھلانے کی ڈیوٹی کتنے بندوں کی ہے؟ اس نے کہ جی اتنے کی، پانی پلانے کی اتنے کی، چائے پلانے کی اتنے کی، کہتے ہیں نا ڈیوٹی ہے۔ حال قاسم حال میں ہمارا یہ حال ہے، اس میں کتنے بندوں کی؟ اس نے کہ اتنے بندوں کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح سورت اخلاص کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اور وہ نور لے کے انتظار میں کھڑے ہیں، کوئی پڑھے اور نور کی بارش اس پہ ہو جائے، اس پہ نورانیت اور روحانیت کی بارش ہو جائے۔